زدني علما رب زدني علما. انصاف کے دن کا مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تعریف میں جھکا ہوا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تاجدار مدینہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، آج کا جو عنوان مجھ کو دیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور اس کا علاج، یہ اگرچہ کہ آج کے اس دور کا ایک سب سے زیادہ اہم ترین عنوان ہے، اور حقیقی معنوں میں اس موضوع پر طلباء کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، یا وہ مسلمان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا وہ مسلمان جو محکومات کے اندر کام کرتے ہیں حکومتی سطح پر، ان لوگوں کو اس سے روشناس کرانے کی بہت سخت ضرورت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا عروج دیا، اور یہ عروج اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور زوال بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور یہ عظیم تاریخ قرآن مجید میں سب سے پہلے بیان کی گئی ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومتوں سے بے دخل کرتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت سے سرفراز کرتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کا ایک ظاہری مفہوم تو ایک ہمارے سامنے آ گیا کہ عروج و زوال کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ تعداد میں زیادہ ہو جائے گا تو اس کا عروج ہو جائے گا، اگر وہ طاقت میں زیادہ ہو جائے گا تو اس کا عروج ہو جائے گا، تادیر اس کی حکومتیں قائم رہ جائیں گی۔ یہ نظریہ دراصل کافرانہ ہے، یہ مومنانہ نظریہ نہیں ہوتا، چونکہ ہم کو جو نظریہ دیا گیا وہ قلت اور کثرت کا نہیں دیا گیا، ہم کو جو پیمانہ دیا گیا وہ تقوی اور توحید کا دیا گیا ہے۔ کسی بھی دور میں مسلمان اکثریت میں نہیں رہے جو آج رہنے والے ہیں، کسی بھی دور میں مسلمان اکثریت میں نہیں تھے۔ آپ دیکھیں جب اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی، 13 سال کی محنت کے بعد جو مسلمانوں کا قافلہ تیار ہوا، وہ اتنی تعداد میں تھے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا، جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا، مگر اس کے مقابلے میں اہل مکہ کثیر تعداد میں تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مسلمانوں کی قوت یکجا ہوئی، پہلی جنگ جو بدر کے نام سے ہوئی، جبھی بھی مسلمان اقلیت میں تھے۔ کتنے
تھے تو ٹوٹل یعنی 14 سال 13 سال 12 سال کے بچوں کو ملایا گیا تو 313 ہوئے. شام میں فنکار تھے 1000. شام میں جو لڑنے والا قافلہ تھا کافروں کا 1000 فنکار تھے. عام آدمی نہیں تھا اس میں، بلکہ قبیلوں کو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ جس قبیلے میں فنان موجود ہیں، اچھا یعنی مارشل آرٹس کا چیمپئن، تلوار پھرانے والا، بہترین گھوڑ سوار، اچھا نشانے باز، خطرناک تیر انداز، ایسے سلیکٹڈ لوگوں کو نکالا گیا تو 1000 کا لشکر تھا سامنے. اور ادھر کیسے تھے؟ لاغر، کمزور بچے، نحیف، ہر اعتبار سے کمزور. تعداد بڑھ کے تھی یا کم تھی؟ چلیے اور آگے چلیے. اب احد کی لڑائی ہوئی. احد کی لڑائی ہوئی تو احد کی لڑائی میں ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 1000 ہوئی، لیکن سامنے خطرناک تیار شدہ کافر لشکر کی تعداد 3000 تھی. مسلمان اکثریت میں تھے اقلیت میں تھے؟ اقلیت میں تھے. تو پہلے ہم اپنے ذہن سے یہ تصور نکالیں کہ اگر ہم تعداد میں بڑھ جائیں گے تو ہمارا عروج آ جائے گا. یہ سب سے بڑا غلط نظریہ ہے. سب سے بڑا غلط نظریہ ہے یہ عقیدہ. یہ بھی عقیدے کی بات ہے، یہ بھی عقیدے کی بات. عروج اللہ دینے والا ہے، زوال اللہ دینے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عروج اللہ تعالیٰ کب دے گا اور زوال اللہ تعالیٰ کب دے گا؟ اس سوال پر تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کچھ قوموں کو پیدا کیا. بہت بڑی قومیں تھیں، باعزت قومیں تھیں، جن میں سے ایک قوم کا نام ہے یہود، جو نبی زادوں کی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا تھا. ایک خاص کام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے رکو. یہی کام دیا تھا اللہ تعالیٰ. تو ان کو خیر امت بنا دیا. اب ان پر اللہ نے اتنی رحمتیں نچھاور کیا. آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ایک آیت بار بار سنے ہوں گے، ایک لفظ آیت کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بار بار سنے نا آپ لوگ. 7 مرتبہ سے زیادہ یہ لفظ آیا بنی اسرائیل کے لیے، اور 7 الگ الگ نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے. اللہ خوش ہوا، اتنی نعمتوں سے ان لوگوں کو سرفراز کیا تھا. کیوں؟ حکم کیا تھا؟ نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. چلیے اب وہ قوم کیا کی؟ چلتے 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 بری بننا شروع ہو گئی. اپنے فرض منصبی سے تغافل اختیار کیا. اللہ نے کہا امر بالمعروف کا کام کرو، نہیں انل منکر کا کام کرو. تو وہ قوم کیا ہو گئی؟ آہستہ 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 نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیے. قرآن نے ان کی دوسری تصویر پیش کیا. اب وہ برائی کا حکم دینے لگے، نیکی سے لوگوں کو روکنے لگے. برائی کا حکم دینے لگے، نیکی سے. اللہ نے فرض منصبی دیا تھا نا، وہ ادا کی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ بولے چلو بہت چیز ہو گئی. بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ سے پوچھا، کیا ہے میرے صحابیوں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں تباہ و تاراش کر دیا؟ تو ان لوگوں نے کہا معصوم جواب. ہمارے صحابہ معصوم تھے، معصوم جواب دیتے تھے. بولے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتلا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے دیکھو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے کی تلقین کی، برائی سے روکنے کی تلقین کی. یہ قوم اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کرے، خدائی ذمہ داریوں سے تغافل اختیار کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل میں گناہ کے کام، برائی کے کام، بے حیائی کے کام، منکر کے کام زیادہ ہونا شروع ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ برائی بڑھ گئی اس قوم میں. اب نیکی کا حکم دینے والے کم ہو گئے، ان کے علماء تھوڑے رہ گئے. اب علماء بھی طاقت کے ساتھ برائی کا مقابلہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ برائی کرنے والا ان کا دوست ہوتا، برائی کرنے والا ان کا رشتہ دار ہوتا، برائی کرنے والا ان کا ہم نشین ہوتا. خالی اتنا بولتے یہ کام کیوں کر رہے ہیں میاں، بس مت کرو، آئندہ اسلام میں حرام ہے.
لیکن ان کے ساتھ ہی اٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہی خوش رہتے تھے، دوستی نبھاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا برے لوگوں کی عادتیں اچھے لوگوں کے اوپر غالب آ گئی، اب وہ اچھے لوگ بھی برے بن گئے۔ اب بنی اسرائیل کو برائیوں سے روکنے والا کوئی بھی نہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی بستیوں کو تباہ کر دو۔ جبرائیل امین اپنے پروں پر ان کی بستیوں کو اٹھائے اور آسمانوں سے اوندا کر دیا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بنی اسرائیل پر 7 مختلف قسم کے عذاب آئے۔ سوچو ذرا، وہ قوم جو اللہ کی لاڈلی تھی، وہ قوم جو اللہ کی پیاری تھی، وہ قوم جس میں اللہ نے کثرت سے نبی بھیجے، وہ قوم جن کو آسمانوں کی جنت کی غذا کھلائی گئی منہ اور سلویٰ کے نام سے، وہ قوم جن کو زمین کے اندر طاقت عطا کیا گا، اس کے باوجود بھی ایک ذمہ داری ادا نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ترقی کو زوال میں بدل دیا، ان کی خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیا، ان پر نچھاور کی ہوئی نعمتوں کو عذاب کے اندر بدل دیا۔ کیوں؟ ایک ذمہ داری ادا نہیں کرنے کا نتیجہ، ایک ذمہ داری ادا نہیں کرنے کا نتیجہ۔ اب اس کے نتیجے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، دیکھیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ دنیا میں کہاں پر بھی رہیں گے یہودی وہیں پر ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ دیکھیے، آج پوری دنیا کے نقشے میں مسلمانوں کے 56 ملک ہیں، عیسائیوں کے ممالک ہیں، غیر مسلموں کے ممالک ہیں، یہودیوں کا ایک بھی ملک نہیں ہے، یہودیوں کا ایک بھی ملک۔ کیوں؟ اللہ نے ذلت ان کے حق میں رکھا، اللہ نے ذلت ان کے حق میں رکھا۔ ایک ناجائز اسرائیل کو جو ہے انہوں نے جنم دے کر رکھ لیا، ناجائز قبضہ، ناجائز زمین، ناجائز اقتدار۔ اب تک کئی مسلم ممالک نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کہیں ہے زمین نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی تقدیر میں کیا رکھا؟ ذلت۔ چلیے، قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ نے اس سے زیادہ خطرناک موقف اختیار کرتے ہوئے فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو، اے ذلیلو تم بندر بن جاؤ۔ اس قوم کو بندر بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھیے، ایک طرف عروج تھا، دوسری طرف زوال آیا، ایک طرف خوشحالی ہوئی، دوسری طرف بدحالی ہوئی۔ حالانکہ عام قوم نہیں تھی۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر میں بولوں، ہمارے پاس لوگ فخر کرتے سلسلے پہ، ہم سلسلے والے ہیں بھائی، بولتے کس سے سلسلہ ہے آپ کا؟ تو آپ بولتے نہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہمارا سلسلہ پیران پیر سے ملتا، ہمارا سلسلہ سلطان ہند سے ملتا۔ فخر کرتے نہیں؟ یہ سلسلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ نبیوں سے جا کر ملتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست تعلق تھا، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کئی انبیاء آئے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو الزام کیا تھا؟ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، اللہ کے لاڑلے، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا بولتے تھے۔ اتنا الزام تھا اس قوم کو، لیکن اللہ نے ذلیل کیا نہیں۔ یہ عروج کے بعد زوال کیوں آیا؟ اللہ کی ذمہ داریوں سے تغافل۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے، جب لوگ اللہ کی عطا کردہ ذمہ داریوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو اس قوم کا زوال آ جاتا ہے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے ہیں۔ چلیے، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا، بنی اسرائیل برباد ہو گئی۔ ان سے خیر امت کے خطاب کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر حضرت عیسیٰ کی قوم کو دے دیا۔ بولے کہ چلو یہودی یہ کام نہیں کریں، اب تم یہ کام کرو۔ بولے کہ کیا کام کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی کام کرنا، دوسرا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر بھی بڑی نعمتیں بھیجا، ان کو بھی بڑا عروج دیا، اتنا عروج دیا کہ آج بھی روم کی سلطنت عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی بھی اللہ نے ان لوگوں کو دیا موقع، آج بھی دنیا کی 33% آبادی کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہے۔ اللہ نے ابھی بھی دیا ان لوگوں کو، کیوں؟ ان کی تعریف کرتے ہوئے دیا۔ کچھ لوگ عیسائیوں میں حقدار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اسی لیے ان کو سرفراز کیا اللہ تعالیٰ، ورنہ ان کو بھی برباد کر دیتا۔ اب عیسائیوں سے کہا کہ تم یہ کام کرو، تو عیسائی ذمہ داری نبھائے،
ان کے علماء کرام محنت کریں اس کے پیچھے، بہت محنت کی ہے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا گئے ان کے علماء پھیلاتے رہے ان کے دین کو، لیکن ہوا کیا، ان کے علماء میں بھی غفلت آ گئی، ان کے علماء میں بھی غفلت آ گئی۔ کیا کرنے لگے وہ لوگ؟ لوگوں کا ناحق مال کھانے لگے، حق کو باطل کے ساتھ۔ خصوصی طور پر آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں ٹوٹلی مکمل یہودیوں سے خطاب ہے، پورا یہودیوں سے خطاب، ان کے پورے حرکتیں، ساز باز سب چیزیں سورہ بقرہ میں۔ جب آپ سورہ آل عمران پڑھیں گے، ٹوٹل عیسائیوں کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے، ان کی برائیوں کا ذکر کیا۔ کیا کیا؟ واللہ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ان لوگوں کی عادت تھی۔ اللہ کی باتوں کو پیسوں کے عوض میں بیچنا ان کی عادت تھی، اللہ کی آیتوں کو پیسوں کے عوض میں بیچنا ان لوگوں کی عادت تھی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے؟ حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ کا بیٹا بنا لیا، جیسے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، بولے کہ نہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم اللہ کی بیوی ہیں اور ہم اللہ کے خاندان سے ہیں، لہذا جنت میں ہم ہی چلے جائیں گے۔ وہ قوم کو بھی اللہ نے بڑا سراہا۔ کیا کیا؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آسمان سے ایک دستر کو نازل کراؤ، اللہ تعالیٰ جنت کا دستر سجایا ان لوگوں کے اوپر دیا، لو اب تو بھی یقین کرو۔ اس کا بھی مذاق اڑا دیا، اس کا بھی مذاق اڑا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عیسائیوں کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیا، مختلف عذابوں کے ذریعے سے ان لوگوں سے خیر امت کے خطاب کو کھینچ لیا، ان لوگوں کے خطاب کو کھینچ کر ان کو ذلیل کر دیا۔ چلیے یہاں ہم رکیں گے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہم بار بار پڑھتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غصہ ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اب جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو مفسرین نے وہاں لکھا المغضوب سے مراد یہودی ہیں، الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہ دونوں قومیں حالانکہ نبیوں کی قومیں تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا، معاملات۔ چلیے ان کے اور کیا معاملات تھے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آرڈر دیتا اس کے خلاف کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ بولا چربی مت کھاؤ، چربی کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بولا کہ مچھلی کا شکار جمعہ کے دن مت کرو، ہفتے کے دن شکار مت کرو، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جمعہ کو جا کے جالا بچھا کے آتے، ہفتے کے دن شکار پھنس جاتا، اتوار کے دن جا کے شکار نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم سود مت کھاؤ، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اچھا سود نہیں کھانا، برابر سود نہیں کھانا۔ کون؟ یہودی کا سود نہیں کھانا، یہودی غیر یہودی سے سودی کاروبار کرے۔ اللہ نے ان سے کہا شراب مت پیو، تو بولے کہ ایسا نہیں، ہم تو شراب نہیں پیتے، بلکہ وہ لوگ شراب نہ پیے۔ اس حکم کا مطلب الگ نکالے، بولے کیا؟ بولے اللہ نے بالکل سچ کہا، شراب مت پیو، لیکن کون؟ ایسا یہودی شراب نہ پیے جو پی کر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، انہیں نہ پیے جو پی کے کنٹرول رکھتا، وہ لوگ پی سکتے، تعویل کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ان کے ہزار سال کے اقتدار کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور اللہ نے ان قوموں کو زوال سے دوچار کر دیا۔ اب اس کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ اللہ نے بنو اسحاق سے اس اعزاز کو کھینچ لیا، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے بنو اسماعیل کو اعزاز دیا کہ آج سے تم خیر امت، آج سے تم خیر امت، تمہارا کام کیا ہے؟ اب وہی مشن چلانا جو سابقہ دو قوموں کو ہم دیے تھے۔ سورہ حج اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائیں، رہنا سہنا عطا فرمائیں، زمین کا اقتدار دیں، زمین کی خوشحالی عطا فرمائیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ بس یہ ذمہ داری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جب تک امت مسلمہ اس ذمہ داری کو ادا کرتی رہے گی وہ سرفراز رہے گی، جب اس ذمہ داری کو چھوڑ دے گی تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ یہی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دیا، یہی کام ہم لوگوں کو زمین پہ کرنا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کا کام کرے،
امت خیر بنے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکے۔ پھر اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے۔ وہی حکم دیا نا اللہ تعالیٰ، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ چلیے یہ حکم لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا۔ نتیجہ یہ نکلا مختصر عرصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو ایسا اقتدار دیا پوری دنیا کے اندر، جس لازوال اقتدار عطا فرمایا۔ کہاں سے نکلا اسلام؟ اب عروج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں مختلف جنگیں ہوئی، روم، فارس اور روم تک، عراق تک اسلام کا قلعہ بنتا گیا اور وہ علاقے فتح ہوتے گئے۔ بحرین، یمن، یمامہ، یہ پورے کا پورا علاقہ آ گیا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر کوئی فتوحات نہیں ہو سکی، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی، چونکہ وہاں کچھ مسائل تھے، اس کو گھیرنا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام اتنا پھلا پھولا کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے نکل کر الجزائر کا پورا علاقہ مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گیا۔ الجزائر، مراکش، فرانس کی سرحدوں تک، بلکہ پورے فرانس میں اسلامی حکومت تھی۔ رشیا، وہاں اسلامی حکومت تھی۔ اسپین، وہاں پر اسلامی حکومت تھی۔ یعنی آج کی دنیا کا اگر نقشہ نکالا جائے تو اس نقشے کے اندر دنیا کے 70% حصے پر مسلمانوں کا اقتدار ہوا قلیل عرصے کے اندر۔ خلافت راشدہ کتنے سال کی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے 23 سال، فتوحات کا سلسلہ 10 سال سے شروع ہوا۔ مدینہ کے 10ویں سال سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عثمان کے دور تک پورا فارس فتح ہو گیا، سلطنت رومانیہ فتح ہو گئی، بلکہ بعض ایسے واقعات، انہونی واقعات صحابہ کے ساتھ ہوئے، اس کو دیکھ کر جو ہے آج کی تاریخ میں ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں جو ذیلی واقعہ ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ایتھوپیا گئے مسلمان، ایک ایسی زمین پر قدم رکھے ایتھوپیا کے اندر، اس زمین کے اوپر خطرناک قسم کے زہریلے جو ہیں کیڑے، سانپ اور بچھو رہا کرتے تھے، مگر وہ زمین جنگ لڑنے کے لیے بڑی ہموار تھی۔ وہاں سے امیر لشکر حضرت عثمان کو خط لکھے کہ ہم ایتھوپیا پہنچ گئے، یہاں جس زمین کا ہم نے انتخاب کیا اس زمین کے اوپر جو ہیں اس قسم کے حالات ہے، اور یہ زمین ہمارے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، آپ بتائیے ہم کیا کرنا۔ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی کتنی مدد تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک خط لکھے امیر المومنین کے پاس، امیر لشکر کے پاس، لکھ کر کہیں یہ خط کی ہو بہو عبارت اس میدان میں کھڑے رہو اور یہ خط اس میدان کے اندر ڈال دو، اس میدان کے اندر یہ خط ڈال دو۔ اس میدان کے اندر وہ خط ڈال دیا گیا، جس کے اوپر حضرت عثمان نے کچھ تقوی پرہیزگاری کی باتیں، کچھ قرآن کی آیتیں لکھ کر، دوسری یعنی مخلوقات سے جو قرآن نے خطاب کیا ایسی آیتیں لکھا اور وہ بھیج دیا، وہ ڈال دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امیر لشکر نے جب اس خط کو ڈال دیا تو اس پورے گراؤنڈ سے سانپ بچھو جو بھی تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور آج بھی وہ علاقہ محفوظ ہے، اس علاقے میں کوئی بھی زہریلا جانور داخل نہیں ہو سکتا۔ کیسی مدد تھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا۔ اب 1436 سال ہوئے اسلام کے، پوری دنیا میں اسلامی حکومت تھی۔ رشیا کے اندر مسلمان 1000 سال تک حکومت کرے۔ امام بخاری کہاں کے تھے معلوم ہے آپ کو؟ عرب کے نہیں تھے، امام بخاری رشیا کے تھے۔ امام مسلم کہاں کے تھے؟ رشیا کے تھے۔ امام ذہبی کہاں کے تھے؟ رشیا کے تھے۔ کیسے کیسے لوگ رشیا میں پیدا ہوئے؟ پورا رشیا آج بھی اس کے نقوش موجود ہیں۔ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رشیا میں زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد یونان،
حضرت طارق بن زیاد یونان کو فتح کیے. 800 سال تک یونان کے اندر اسپین، آج کا موجودہ اسپین کے اندر مسلمان 800 سال تک حکومت کرتے رہے. عراق، فارس، یہ پورا کا پورا علاقہ مسلمانوں کا. رومانیہ کی سلطنتیں آج بھی مسلمانوں کے اختیار کے اندر ہیں. یہ سب دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان کو آئیے آپ. ہمارے ملک میں مسلمان کتنے سال حکومت کرے؟ 1000 سال. 960 سال تک مسلمان حکومت کرتے رہے. تعداد کتنی تھی؟ بہت تھے. 7% تھے مسلمان. وہ بھی یہاں کے نہیں تھے. لشکر کے ساتھ جو مسلمان بغداد سے آئے، فارس سے آئے، رشیا سے آئے، افغانستان سے آئے، یہ پورے مسلمانوں کو ملایا گیا تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ اقتدار کتنے سال کرے؟ آج کتنے فیصد ہے مسلمان؟ 18%، 20%. 18% مسلمان ہیں سرکاری اعداد و شمارے کے تعلق سے. مگر آپ دیکھو حیدرآباد کا زوال ہوا 65 سال ہوئے. سقوط حیدرآباد. سقوط حیدرآباد یہاں کس کی حکومت تھی؟ نظام کی. مسلمانوں کا تھا نا سکہ. مسلمانوں کا تھا نا سکہ. تو ہماری حکومت جا کر تازہ ہے 65 سال. ایک سوال غور کرو، اللہ نے اسپین میں حکومت دیا، رشیا میں حکومت دیا، یونان میں حکومت دیا، مراکش میں حکومت دیا، الجزائر میں حکومت دیا. دنیا کی 75% آبادی پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا. پھر اچانک 65 سال میں مسلمان ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہمارے لیے سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے میں نے تاریخ کے جغرافیائی خطوط کو تھوڑا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے میں نے یہاں بیان کیا. سوال یہ ہے ہماری حکومت کیوں گئی؟ ہمارا اقتدار کیوں گیا؟ ابھی ہمارے نقوش نہیں مٹے. دلی کا لال قلعہ موجود ہے، قطب مینار موجود ہے، چار مینار موجود ہے، چاندنی چوک موجود ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کے علاقے موجود ہیں. ٹیپو سلطان کے نقوش آج تک موجود ہیں. لیکن آپ بتائیے یہ زوال کیوں آیا؟ یہ زوال کیوں آیا؟ یہ زوال اسی لیے آیا مسلمان اپنی ذمہ داری سے آج تغافل اختیار کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. لیکن مسلمان کیا کیا؟ الٹا کر رہا ہے. ہر برائی آج ہمارے پاس آ گئی. کوئی نیکی آج ہمارے پاس باقی نہیں رہی. ہر جگہ پر برائی. ناچ، گانا، بجانا، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں. سب سے بڑی برائی ہمارے زوال کی یہ آئی کہ ہم نے اللہ کی توحید میں مداخلت کی اور اللہ کی توحید کو شرک سے بدل کے رکھ دیا. ہم لوگوں نے شخصیت پرستی، بت پرستی، خبر پرستی، اولیاء پرستی، مردہ پرستی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی اور آٹومیٹک مسلمان اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اقتدار لے لیا. دیکھیے آپ پوری تاریخ کا جائزہ لے کر دیکھیے. مغلیہ دور کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں نیا دین لا کر کھڑا کر دیا. اکبر نے اکبر شاہی دین الہی کے نام سے لا کر کھڑا کر دیا. دکن کے حکمرانوں نے اللہ کے دین کا کام کرنے کے بجائے نکاحوں کو فروغ دیا، بیجا رسومات کی. اہل تشیع کو انہوں نے فروغ دیا، یہاں پر لا کر پنجوں کو فروغ دیا، علموں کو فروغ دیا. اللہ کے دین کی وحدانیت کو نیست و نابود کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا اقتدار یہاں سے کھینچ لیا. ہر جگہ یہی صورتحال. کیوں؟ اللہ کی بغاوت. اسی لیے میرے دوستو عروج جو قرآن میں بیان کیا گیا خالص توحید کی بنیاد پر ہے اور زوال جو بیان کیا گیا شرک کی بنیاد کے اوپر ہے. سورہ نور کی اس آیت کو آپ نے پڑھا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نور میں بیان کرتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور اللہ زمین کا اقتدار تمہارے حوالے کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ سابقہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زمین کا اقتدار حوالے کیا تھا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خالص عبادت اللہ کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں. تو توحید پر اقتدار ہے نا.
جہاں شرک آ گیا وہاں پر زوال ہی زوال. تو ہمارے زوال کے اسباب میں سب سے بنیادی جو سبب ہے وہ ہے نیکی کا کام چھوڑ دینا اور برائیوں کا حکم. چلیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, مستدرک حاکم کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ سُنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا مِّن شِبْرٍ ذِرَاعًا مِّن ذِرَاعٍ. البتہ ضرور بضرور تم غیر اقوام کی تقلید کرنا شروع کرو گے, ایک ایک بالش کر کے. کیسے؟ ایسے ایسے چلیں گے, ایک ایک بالش کر کے قریب ہوں گے. ذراعًا من ذراع, ایک ایک ہاتھ کر کے تم قریب ہو جاؤ گے. کہاں تک؟ کہاں تک قریب؟ اگر غیر اقوام کا کوئی بھی آدمی برائی کرتے کرتے گھوڑ پھوڑ کی سوراخ میں بھی اگر چلے گیا تو تم بھی وہاں چلے جاؤ گے. کیسا گیا انہیں, کیسا ہوا وہ دیکھنے کے لیے تم بھی اتنا تم اندھے بن جاؤ گے. پھر اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم غیر اقوام کی تقلید اتنی زیادہ کرو گے کہ غیر قوم کا کوئی آدمی سڑک پر کھڑ کر اپنی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہوگا تو تم بھی وہ کام کرنا شروع کرو گے. برائی کا یہ عالم آج باقی ہے؟ کچھ بھی آج باقی ہے؟ بتلائیے آپ. نہیں, یہ برائی ہم نہیں کریں. پارکوں میں دیکھو پورے برقعے والی خواتین اور ہمارے نوجوان بھائی, کالجوں میں دیکھو پورے مسلمان بھائی اور پورے مسلمان بہنیں. غیر اقوام کا رونا ہم کو نہیں ہے, ان کو تو چھوڑ دو, لیکن ہماری اپنی قوم کا رونا, کیا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ عروج عطا کرے گا؟ اللہ سرفرازی عطا فرمائے گا؟ نہیں. کیوں؟ برائی آج ہمارے پاس ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے 15 قسم کی عادتیں میری امت کے اندر آ جائیں گی. میری امت میں کتنی برائیاں آئیں گی؟ 15 قسم کی. میں خالی اس حدیث کا ایک ماخذ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, آپ ایک ایک برائی کو اپنے انگلیوں پر گن لو. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, حضرت علی اس حدیث کے راوی, اذا كان المغنم دولا والامانۃ مغنما, کہ جب لوگوں کے پاس سے مال غنیمت ہڑپ کر لیا جائے گا, اور والامانۃ, اور امانت خیانت میں بدل دی جائے گی, والزکاۃ مغرما, اور زکات بوجھ سمجھ کر ٹیکس کے طور پر آدمی ادا کرے گا. بھائی زکات دو, اگر کوئی لائٹ کا بل لینے والا ہے تو کتنا بوجھ گزرتا, بس زکات ویسا ادا کرے گا آدمی. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, آدمی اپنی بیوی کی غلامی کرے گا. وَأَقَّ أُمَّهُ, اپنی ماں کو دھتکار دے گا. وَبَرَّ صَدِيقَهُ, اپنے دوست کی خوشی حاصل کرے گا. وَجَفَا أَبَاهُ, اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں کے اندر آوازیں, لڑائی جھگڑا, اختلافات زیادہ ہو جائیں گے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ, قوم کا سب سے بڑا نکما بدماش جاہل قوم کا سردار بن جائے گا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اس جاہل کی شرارت سے بچنے لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا وَشُرِبَ الْخُمُورِ, شراب بے دریغ پی جائے گی. وَلُبْسَ الْحَرِيرِ, لیشم عام ہو جائے گا, لیشم پہنا جائے گا. وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ, ناچنے گانے والیوں کو پسند کیا جائے گا. والمعازف, اور ڈھولک کے گیت, ناچنے گانے کے آلات کو پسند کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کی نبی فرماتے ہیں وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا, 15ویں برائی کہ گزرے ہوئے لوگوں کو لوگ لعنت ملامت کریں گے. اے ہمارے بادشاہوں کی غلطی سے ہم کو سزا بھگتنا پڑ رہا, ہمارے باپ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ذلت, ایسا کریں گے لوگ. 15 باتیں ہو گئی, 15 برائیاں آ گئی. زوال آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک اور حدیث میں